حي على الفلاح. مولوی نا ان کو پھر میری باتیں جو ہے نا وہ کانٹوں کی طرح چبھتی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے جس طرح امت میں سید عائشہ ام المومنین سے علم کا کام لیا ہے نا، صدیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی صورت میں اس امت مسلمہ کو بہت بڑا تحفہ دیا ہے۔ اس اللہ کی بندی نے لاکھوں نہیں کروڑوں گھروں کو متاثر کیا ہے۔ آج ہماری مسجدوں کے اندر کئی لوگ ایسے نمازی ہیں جن کو ہم مولویوں نے دعوت نہیں دی، ان کے گھروں میں سوشل میڈیا کے ذریعہ ڈاکٹر نگہت ہاشمی اور فرحت ہاشمی کی اپروچ ہوئی اور جل شانہ نے ان کو دین کی طرف پھیر کے رکھ دیا۔ تو اس طرح کے فتوے لگانا، کون عالم ہے جس پر فتوے نہیں لگے؟ سب سے زیادہ تو مجھ پر لگے ہیں نا۔ شیطان دیکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے، پورے ڈویژن سے نہیں، پورے پنجاب سے لوگ خیبر پختونخوا سے آتے ہیں اپنی علمی تشنگی کو پورا کرنے کے لیے۔ وہ شیطان کے سر میں خاک پڑ رہی ہے، وہ آندہ بھائی انہوں کیویں اجاڑنا ہے۔ پھر اس کی پروگرامنگ ہوتی ہے کہ اس بندے سے اللہ تعالیٰ کے دین کو فائدہ ہو رہا ہے، اس عورت سے اللہ تعالیٰ کے دین کو فائدہ ہو رہا ہے۔ پہلے تو حملہ کرتا ہے نا اس پر کہ مولوی دا یا ملوین دا سکینڈل بنے۔ جدوں آندہ نا کہ بھئی میں سکینڈل نہیں بنا سکیا، پھر کیا ہے اس کے اندر تکبر پیدا ہو۔ اچھا تکبر بھی نہیں پیدا ہوا، پھر وہ کہتا ہے نہیں یہ نا جماعت الدعوہ کے بڑا خلاف ہے، پھر یہ مشہور کر دیتے ہیں نہیں یہ شیعہ ہے، پھر مشہور کر دیتے ہیں نہیں جی یہ حزبی ہے، یہ اخوانی ہے۔ باتیں کرنے والے باتیں کرتے رہ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام ڈاکٹر فرحت ہاشمی سے لے رہے۔ میں ان کا حامی بھی ہوں، مؤید بھی ہوں، اور میں بڑے سارے لوگوں کو کہتا ہوں کہ اپنی بیویوں بیٹیوں کو ان کے مواعظ سنائیں۔ میں دو مثالیں دیتا ہوں۔ میرے ایک دوست ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیشانی سے پکڑ کر دین کی طرف چلا دیا۔ دنیا ویسے ان کی بڑی رنگین تھی، مال و دولت کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ ان کی جب شادی ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ میں اپنی بیوی کو دین کی طرف لانا چاہتا ہوں، تو میں اگر اس کو کہتا ہوں نا پردہ یا نماز تو وہ چڑھتی ہے، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا دو کام کریں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اے اللہ تو ہی دلوں کو پھیرتا ہے، میری بیوی کا اور میرا دل اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ اور دوسرا ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو ہیں، اس کی بیوی MBBS ڈاکٹر ہے، ہمارے شہر میں ایک ہسپتال میں وہ ڈیوٹی بھی کرتی ہے۔ اللہ کی شان ہے، ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی باتیں بس اس کے دل میں اترتی گئیں، اس نے پردہ بھی شروع کر دیا، نمازیں بھی شروع کر دیں۔ دوسرا میں نے اپنی بیٹی ہے میری ماشاءاللہ جوان ہو گئی ہیں، 2 بیٹیاں، تو میں نے ان کو کہا کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو ہے نا ان کے بیانات سن۔ اب الحمدللہ ہمارا گھر کا ماحول اللہ کے فضل سے دینی ہے، دادی بھی، چچا بھی، میری بیوی بھی، میں مولوی ہوں، لیکن ہم سب اپنی بیٹیوں پر دین کا اتنا رنگ نہیں چڑھا سکے جتنا اس عورت کے مواعظ، اس کی باتیں سننے سے، چونکہ ایک عورت کی بات کو جلدی سنتی ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں دل آزار باتیں ہیں، میں قطعی طور پر اس کی تائید نہیں کرتا، میں ان کا حامی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے اور فرحت ہاشمی اور ڈاکٹر نگہت ہاشمی جیسے بندے اس امت کو اور دے۔ وضو کو توڑنے والے جو اعمال ہیں، ان اعمال کے اندر محدثین نے سلوار کو ٹخنے سے نیچے رکھنا اس کو شامل نہیں کیا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ذرا پیٹ بڑا ہوا تھا اور تامد ڈھلک جاتا تھا، ٹخنوں سے نیچے ہو جاتا تھا۔ سلوار ٹخنوں سے اونچی ہونی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن اگر کوئی بندہ غافل ہو جاتا ہے یا اس کے بدن میں کوئی ایسا مسئلہ عارضہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی سلوار ٹک نہیں پاتی اور ٹخنوں سے نیچے ہو جاتی ہے،
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو رخصت دے دی تھی۔ ایک ہے تجدید وضو، تجدید وضو اور چیز ہے، وضو کا ٹوٹنا اور چیز ہے۔ سلوار ٹخنوں سے نیچے ہے تو تجدید وضو کرے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ وضو ٹوٹنے والی کوئی روایت موجود نہیں ہے، تجدید وضو والی روایت موجود ہے۔ جی، بات مشہور ہے کہ سونا مرد کے لیے پہننا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اس میں تفصیل ہے۔ مرد جو ہے وہ سونے کی چین میں نہیں پہن سکتا، انگوٹھی نہیں پہن سکتا، زیور نہیں پہن سکتا۔ مرد سونے کے دانت لگوا سکتا ہے، مرد سونے کا سٹڈ جو ہوتا ہے کپڑوں میں، بٹن کیا کہتے ہیں اسے، سٹڈ ہی کہتے ہیں، کف، وہ بھی لگا سکتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مرد جو ہے سونا بطور زیور نہیں پہن سکتا، لیکن بطور ضرورت، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی وہ بڑے جنگجو تھے، تلوار کے وار سے ان کا ناک ہی کٹ گیا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں چاندی کا ناک لگوا لوں؟ فرمایا لگوا لو۔ چند دن ہوئے تو وہ رسول اللہ کے پاس پھر آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کالا ہو گیا ہے، سونے کا لگوا لوں؟ فرمایا لگوا لے۔ اب ہم ہیروں والی گھڑی پہنتے ہیں، وہ پہنتے ہیں کہ نہیں؟ سونے کے ڈائل والی گھڑی پہنتے ہیں، تو سونے کے ڈائل والی گھڑی مولوی صاحب پہنے تو جائز ہے، مقتدی پہنے تو ناجائز ہے۔ بھائی آپ دیکھیں نبی علیہ السلام نے ریشم کو مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے جبہ کی کڑھائی ریشم کی تھی، بٹن ریشم کے تھے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معمولی چیز بطور سونے کا بٹن، بطور سونے کے بٹن کے لگا لے۔ چاندی کی چین وغیرہ، چین جو ہے یہ پہن سکتا ہے۔ میں خود حیران ہوں کہ ہمارے جو مولوی ہیں بلا دلیل چین کو حرام کیوں کہتے ہیں، حالانکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں اس دور کی جو مروجہ ہار تھا، چین، یعنی یہ خوشبودار لونگ نا، لونگ، اس کا بنا ہوا ہار ان کے گلے میں تھا۔ تو عہد نبوی میں بطور زینت کے یہ چیزیں، بریسلٹ، چین وغیرہ یہ پہننا یہ جائز ہے، اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جی، کہہ رہے چاندی کا وزن ہونا چاہیے، اتنے تولے کی ہونی چاہیے، پھر پہننی چاہیے۔ بھائی چاندی کا کوئی وزن متعین نہیں کیا شریعت نے۔ ہمارے بعض اہل حدیث بھائی حرام کرنے میں اتنے ماسٹر ہیں جتنے بریلوی دین بنانے میں ماسٹر ہیں۔ حرام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کرتے ہیں، یہ حرام کی علت ایک ہو تو چیز حرام ہوتی ہے، ویسے ہم مولوی حرام نہیں کر سکتے۔ جی، عورتیں جی جزاک اللہ، جو عورتیں ماں کا درجہ رکھتی ہیں یا خالہ کا درجہ رکھتی ہیں، ان کے بیان اور ان کی طرف دیکھنا، متوجہ ہونا یہ شہوت کا باعث نہیں ہے۔ ایسی عورتیں، ان کے بیان ان کو سنا جا سکتا ہے، جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے صحابہ کرام روایت لیتے تھے۔ سیدہ عائشہ تو ہماری ماں ہیں، لیکن یہ ماں شرف اور عزت میں ہے۔ سیدہ عائشہ امت سے پردہ کرتی تھی کہ نہیں کرتی تھی؟ جی، اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ امہات المؤمنین سے پکیلا کوئی عورت نہیں ہے، ان سے بھی قرآن میں یہ بولا گیا ہے کہ اپنی آواز کو نرم نہیں کرنا۔ سبحان اللہ، وہ مولوی صاحب جو ہے نا بھیجا سختی کر رہے ہیں، دروازے پر آئے تو کہا فلا تخزان بالقول، ان سے کہیں کہ یہ سیدہ عائشہ کی جو سینکڑوں روایات ہیں یہ ڈراوے والی آواز کے اندر انہوں نے بیان کی امت سے۔ لہجہ زیادہ نرم ہے۔ یار یہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ ان سے کہیں
کہ جو ام المومنین نے امت کو علم دیا ہے وہ سخت لہجے کے ساتھ دیا ہے. ایک چیز کا ایک پہلو ہے، دوسرا پہلو بھی سامنے رکھیں. یہ سوال جنسی اور جسمانی تعلیم کب دینی چاہیے؟ بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ جو ہے یہ سکھانا باپ اور ماں کی ذمہ داری ہے، استاد کی ذمہ داری ہے. بس باپ جو ہے وہ اپنے بچے کو بتائے 8 سال کی 10 سال کی عمر میں کہ آپ کی پیٹھ کو، آپ کے اعلی تناسل کو کوئی بندہ ہاتھ نہ لگائے. یہ پرائیویسی ہے، پرائیویٹ پارٹ ہے. آپ نے کسی کے سامنے کپڑے نہیں اتارنے، کسی کو کندھے پر ہاتھ نہیں رکھنے دینا، کسی سے پیسے، چیزیں، گیمز، موبائل نہیں لینا. یہ وہ شیطانی کوڈیاں ہیں کہ جن کے ذریعہ جنسی درندے بچوں کو شکار کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں جب بچہ شعور کی عمر میں آ جائے، وہ عمر 8 سال ہے یا 10 سال ہے، تو باپ کو بتانا چاہیے، اسی طرح استاد کو. اور استاد کو بھی کھلے لفظوں سے نہیں بتانا چاہیے، باپ کو کھلے لفظوں کے ساتھ بتانا چاہیے. اگر کوئی بندہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا دل اس کے نام میں ہے. اس بھول پر کوئی بھی حرج نہیں ہے اور کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی جرمانہ نہیں ہے، شریعت میں کوئی ڈراوا نہیں ہے. ہاں سوال ہے، انہوں نے کہا کہ سورۃ کاف جو جمعے والے دن پڑھتے ہیں پوری پڑھنی ہے یا بیماری کی وجہ سے؟ سورۃ کاف پہلی 10 آیتیں پڑھ لے اور بعد والی 10 پڑھ لے، اتنا بھی جائز ہے، اور پوری بھی پڑھ سکتا ہے. سوال ہے کہ اذان کے بعد سپیکر میں یہ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، بھائی اذان کے بعد درود شریف یا اللہم رب ہذہ الدعوہ اس میں جہر نہیں ہے. اگر اس میں جہر اونچی آواز ہے تو پھر اذان جو ہے اس کی خصوصیت ختم ہو جائے گی. اذان جہر کے ساتھ ہے، اذان سے پہلے بھی کوئی دعا جہر سے نہیں ہے اور اذان کے بعد بھی کوئی دعا جہر سے نہیں ہے. خطبہ جمعہ میں آپ نے عرض کیا ہے کہ انسان یہ سوچ بنائے ہوئے ہے کہ شب قدر کو، یہ جو برات ہے اس میں فیصلہ ہوتا ہے کہ انسان نے کیا بات ہے، تو اس کا فیصلہ تو اللہ رب العزت نے پہلے ہی کر دیا، تو پھر ہمیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ قضاء و قدر کے 2 پہلو ہیں. یہ سوال کئی دفعہ پہلے بھی ہماری نشست میں ہو چکا ہے. ایک پہلو علماء بتاتے ہیں کہ ہم نے جو کرنا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم محیط کے ساتھ کہ وہ مستقبل کو جاننے والا ہے وہ لکھ دیا ہے. لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، یہ تو قانون ہے، اس کا دوسرا پہلو ہے قدرت. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اللہ تعالیٰ نے مثال میری عمر لکھی ہے، جتنے بھی مثال کرتے ہیں میرے نہ تو کوئی گل نہیں. چلو پھر کر لو فون، چلے جانے انہوں نے ان تک میں بہنا نا. چلو کر لیں 15 منٹ میں دے دے. ماشاء اللہ مچھا نو وٹ دینے لے پترا ایتھے میرے کول آ جا، آ جا آ جا، تیرے جے بندیاں دی سانو بڑی لوڑ ہی. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. جناب پوچھنا تھا کہ قبر کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں کہ قبر کے اندر سوال مینوں پوچھن ڈے ہو کہ دسن ڈے ہو؟ پوچھ رہا ہوں اچھا سنیں کہ ایک مسلمان کلمے کی اور شیخ الاسلام اور ماشاء اللہ شباب الاسلام سنیں، ماشاء اللہ سنیں. حدیث میں ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی نیک عمل کرتا رہتا ہے، جنت کے قریب رہتا ہے، مرنے سے پہلے ایسا کلمہ ایسا عمل کرتا ہے کہ جنت سے دور ہو کر جہنم میں گر جاتا ہے. اور مشہور حدیث ہے، مسلم شریف میں ہے کہ ایک بندہ رسول اللہ کے ساتھ جہاد کر رہا تھا. صحابہ نے کہا واہ واہ کیا بات ہے جنتی. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو ہی پتہ ہے. حالانکہ رسول اللہ نیکیوں پر جنت کی بشارت دیتے تھے. جب رسول اللہ نے کہا نا اللہ کو پتہ ہے تو ان کو کھٹک ہوئی.
انہوں نے اس پر نظریں رکھی، زخموں سے چور ہو گیا، پھر کیا ہوا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ رسول اللہ کے ساتھ مسلمان بندہ جہاد کر رہا ہو، کتنا بڑا عمل ہے، لیکن انجام کیا ہے؟ خودکشی کر لی۔ تو بات یہ ہے، اسی طرح میرے مشاہدے میں آیا ہے کہ بعض لوگ بڑی بری زندگی گزارتے ہیں، لیکن مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ساری زندگی اہل النار والے عمل کرتا رہتا ہے، مرنے سے پہلے ایسا عمل کرتا ہے کہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ جیسے حدیث ہے، عورت نے کتے کو پانی پلایا، بڑی سرکش طاغیہ تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا کر دی۔ تو اسی طرح قبر کا معاملہ بھی ہے، بڑے بڑے صوفی ہوتے پھنس جان گے، تے بڑے بڑے نکمے ساڈے اگر اللہ نے چاہے تو نکل جان گے، تسی بھی نکل جاؤ گے، پریشان نہ ہو، محنت جاری رکھے آرے۔ میرا سوال ابھی تقدیر والا رہ گیا۔ تقدیر والا جو سوال ہے، اس کے دو پہلو ہیں، قانون اور قدرت۔ مثال، اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر 100 سال لکھی ہے، یہ قانون ہے، اس کا لکھ دیا اور اللہ کو پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا بھی سکتا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جو چاہے اللہ مٹا دے، جو چاہے باقی رکھے، ٹھیک ہے؟ یہی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے نیکیاں عمر کو بڑھاتی ہیں، اس بڑھانے سے مراد محدثین نے ظاہر معنی بھی مراد لیا ہے، اور اس بڑھانے سے مراد کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنا کام لیتا ہے، صدیوں سے وہ کام کسی سے نہیں لیتا۔ سبحان اللہ، ماشاء ایک ادا جی ماشاءاللہ نتیجہ ہے، پھاڑ لو جی، مہربانی۔ السلام علیکم۔ ننے منے بھابی، تیرے عزیم پتر ہونی خطرناک نے، اس کو پکڑ لے جی۔ باہر کے ملکوں میں جب انسان جاتا ہے تو ٹریولنگ انشورنس، گھر کی انشورنس، ہیلتھ انشورنس، اس پر میں 3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ موجودہ جو انشورنس ہے اور اس کی کمپنیاں ہیں، یہ نا میری بات سنیں، اس کو لے کر تھوڑا فاصلے پہ ہو جائے۔ سوال و جواب کی نشست پر نا اس کا اثر پڑ رہا ہے، لوگ دور دور سے آئے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک بچہ بڑی تیزی سے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ پکڑا تو کہا شیطان اس بچے کو لے کر آیا تھا، ہمارے کھانے کی برکت لے جائے۔ تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر آپ نے اسے کہا سم اللہ، بسم اللہ پڑھ، کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھا، کل مما یلیک، جو تیرے سامنے ہے وہاں سے کھا۔ میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ ہم چند دوست جو ہیں وہ کھانا کھا رہے تھے، میں اپنے کھانا سامنے سے کھا رہا تھا۔ اب وہ نا ماشاءاللہ کھانے کا بڑا شوقین ہے، اس کا دل کر رہا تھا او جڑی اگلے پاسے بوٹی پئی ہے نا، وہ بوٹی کسی طریقے میرے تک آ جائے۔ تے میرے کو بھی ڈرے کہ میرا جی ہاتھ سینٹروں اگاں گیا نا تے آفت صاحب نے چاڑنا ہے کہ میرے نال رہ کے نہیں توڑ کو جریا جاندہ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی شان، وہ بوٹی جو ہے نا وہ کسی طریقے سے اس تک آ گئی۔ اب بوٹی کھانے کی دیر ہے، کوئی ہڈی کا ٹکڑا ادھر پھنس گیا، لگا پھر کھنگن یور لان کے باہر نکل جائے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ خلاف سنت کھانا کھانے کے نقصان ہیں، اللہ تعالیٰ نے تجھے حدیث سمجھائی ہے، ہم اپنے سامنے سے کھا رہے ہیں، ہم فتنے کا شکار نہیں ہوئے، تیرا دھیان بوٹی ال سی اور بوٹی تینوں لے دے چلی۔ تو اسی طرح بچہ، یہ تو بچہ آیا، کبھی اس کو گرائے گا، کبھی توجہ آپ کی اچک لے گا۔ تو پیارے بھائی، تقدیر پر جو ہے وہ بات ہو چکی ہے۔ انشورنس جو ہے مروجہ یہ حرام ہے، خواہ وہ سعودیہ میں ہو، پاکستان میں ہو، کوئی مذہبی سلوگن کے ساتھ ہو۔ پھر انشورنس کی ایک قسم ہے جو جبری ہے، حاکم وقت اس کا ذمہ دار ہے، اور اصل جو تصور انشورنس کا ہے وہ اسلام نے پیش کیا ہے، من ترک دینا فعلیہ، جس نے قرض چھوڑا وہ ہمارے ذمہ ہے، اور جس نے مال چھوڑا وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ ہماری حکومتیں اسلامی اصولوں پر نہیں ہیں،
جو ریاست کے اسلامی اصول ہوتے ہیں سیاست کے، اس وجہ سے یہ فتنوں کا شکار ہے۔ جب سے پاکستان میں قرضے کی روش چلی ہے نا، ہر آنے والا حاکم گزشتہ حاکم کو ذمہ دار قرار دیتا ہے، ہر آنے والا۔ یہ کھیل اور یہ کھلواڑ جاری ہے۔ عمران خان آیا، اس نے پیٹرول 150 کر دیا تو کہا جی میری مجبوری ہے، پچھلے حکمران یہ کر گئے، یہ نہ ماشاءاللہ 250 کر دیتا ہے، یہ آندے نے ساڑی بھی مجبوری ہے، خان ہے جی کر گیا۔ اگو پھر خان آ جائے گا، انہیں 500 کر دینا ہے، انہوں نے کہا نہیں میری مجبوری ہے، پچھلے ہے کر گئے۔ جب تک یہ میثاق جمہوریت نہیں کریں گے، جب تک جال سازی اور کرپشن اور مافیاز جو ہیں، آپ دیکھیں دنیا میں 5ویں نمبر پر خوراک پیدا کرنے والا ملک ہے، اور ہمیں یہاں پر آٹا نہیں دستیاب، چاول نہیں دستیاب۔ بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے طاقتور لوگ یہاں کی گندم، چاول، یہاں کے پھل ملک سے سمگل کر دیتے ہیں۔ چینی بہتی ہو گئی ہے جی باہر کر لو، اور چینی تھوڑی ہو گئی ہے، وہی چینی باہروں پھر منگوا لو۔ یہ بڑے ظالم ہیں۔ باہر دبئی میں ان کے گودام ہیں، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، یہ جو نا کئی بحری جہاز سمندر میں بطور گودام کے استعمال ہوتے ہیں۔ ایتھوں چینی کراچیوں جہازاں چڑھ دیندے نے، وہ جہاز مٹر گشت کرتا ہے، قلت ہو گئی 2-3 مہینے بعد اتھے جہانگیر ترین صاحب پھر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو پیشانی سے پکڑ کر صراط مستقیم پر چلائے۔ انسان کے اندر سب سے زیادہ اپنے علاقے، اپنے ملک، اپنے وطن، اپنی قوم کی محبت ہوتی ہے، اور اگر یہ محبت نہ ہوتی تو یقین جانیے ان لوگوں نے، ظالموں نے پاکستان کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ کتنا ٹیکس لیتے ہیں ہم سے اس کا تصور ہی نہیں ہے، اور ہمیں تحفظ نہیں دے سکتے، ہمیں صحت نہیں دے سکتے، ہمیں تعلیم نہیں دے سکتے۔ کیا آپ کے ہمارے بچے محفوظ ہیں پاکستان میں؟ یہ حالات ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ سب یہ جو انشورنس کا سوال والے ہیں، انشورنس کا سوال چھوٹا ہے، وہ وہاں پر رہنے کا سوال کیا کریں کہ وہاں پر رہنا جائز ہے کہ نہیں۔ جب آپ نے وہاں پر رہنا ہے تو پھر وہاں کی یہ فتنے ہیں، یہ بندے کو اختیار کرنا پڑیں گے۔ جی یہ پوچھنا تھا کہ آپ جامعہ میں پڑھاتے تھے تو آپ اللہ وہ نا جان ایک ہے اور جل شانہ کام لے رہا خدمت کے بڑے۔ 2 سبب ایسے ہیں بڑے کڑوے۔ پہلا سبب ہے کہ مولوی جو ہیں وہ والدین کی خدمت نہیں کرتے۔ حبستنی امی ہی مریضہ، النقطۃ الاولی۔ دوسرا جو نقطہ ہے، مولویوں کی اولاد جو ہے صرف بے دین نہیں، کنجر 2nd درجہ، بٹ کنجر 3 درجہ، حقیقت ہے، اور آپ سب کو پتہ ہے۔ میں لوکاں دیاں اولاداں جڑیاں نے وہ جنتی بناندہ رہا تے جہنم چوں کڈدا رہا تے میری اپنی جا پوے۔ جب میرے بچے جوان ہو گئے ہیں، اب سب سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ ان پر نگرانی، ان کے ساتھ وقت گزارنا، ان کی تعلیم، ان کی تربیت۔ تیسرا ایک ادارہ ہے، اس کی بھی مجھ پر ذمہ داری ہے، نگرانی کی اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے کی۔ ڈی سی روڈ پر 150 بچہ وہاں پہ پڑھتا ہے۔ چوتھا دعوت کی، دعوت دین، کبھی ادھر ہوں اور کبھی سندھ ہوں، کبھی ملک میں ہوں، کبھی دبئی میں ہوں۔ تو یہ وجہ ہے۔ الحمدللہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے اور یہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن کچھ طلباء کی خواہش ہوتی ہے کہ مطلب اللہ جل شانہ ہم سے بھی بہتر اساتذہ ہیں، بڑے لائق فائق فنان۔ میں تو حالات نے مجھے خطیب استاد بنایا ہے، صحیح جو بات کرنی چاہیے، من عالم کے من دانم۔ میں اپنے آپ کو طالب علم
حقیر سمجھتا ہوں، عمل میں بڑا کمزور سمجھتا ہوں، کبھی نہ کو پاکی بیان کیا ہے اور نہ جے جے کار۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے، تھوڑا عمل ہو اور اعتراف تقصیر ہو، یہ انسان کے لیے بہتر ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ مطلب موقع بنا تو آپ دوبارہ پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کو میں روزانہ کہتا ہوں، ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ یا اللہ عمر صدیق کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، گناہاں تو مینوں بچاندا رہی، شیطان بڑا ڈاڈا ہے، تے نیکی وچ اللہم اصلح لی دینی، یہ دعا پڑھا کریں آپ بھی، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی وجعل الحیاۃ زیادۃ فی کل خیر وجعل الموت راحۃ من کل شر۔ موت تو نہیں ڈرنا چاہیے، یہ گل یاد رکھو۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں اپنے گھر والوں بچوں کو بھی، 40 سال عمر ہو گئی تو اب جو ہے نا کسی وقت بھی اللہ بلا سکتا ہے، بلا تو کسی کو بھی سکتا ہے، لیکن بندے دی تیاری ایندی ہونی چاہیے، اچھا سادلہ ربا جی صدنائی، تو نے دنیا بھی بہتر دی ہے اور اللہ پر 100% سے بڑھ کر یقین ہے کہ اللہ آخرت بھی بہتر دے۔ باقی باتیں پھر ہوگی، ایک پروگرام ہے جی، وہاں پر جانا